पहला करंथियों इसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत यहाँ पर लिखा है। 1 Corinthians chapter 5 verse 7, 1 Corinthians chapter 5 verse 7 यहाँ पर लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गुंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनांचे तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शराब के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर दुआ के लिए झुकाएंगे। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदा है। इस साल के लिए 2008 के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा और चंद लम्हात जो इस साल में हमारे बाकी हैं खुदा, और इस नए आने वाले साल के लिए भी खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज जिस तरह कलाम मांग तो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर हमको शिफा दे और हमसे बोल। तेरे लोगों को अपने आप को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। ऐ पाक रुआ हर एक पर जुम्बिश कर। ये सारी प्रस्तुति के लिए, साज और आवाज़ों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे रूह के मसा के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। और इस वक्त हम तेरे खुदावंद तुझसे मिलने के लिए, तेरी बात को सुनने के लिए, तेरी आवाज़ को सुनने के लिए तेरे हुज़ूर में आए। तो हमसे कलाम कर यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करते हैं। अभी हमने गीत गाया कि मेरा जिंदा रहने का मकसद तेरी प्रस्तुति करना है। और खुदावंद की आज हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन, इस 2008 साल का आखिरी दिन हम गुजार रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम एक नए साल में दाखिल हो जाएंगे। हम इस गुज़श्ता साल के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उस आने वाले साल के लिए खुदा उनकी तारीफ करते हैं। अभी हमने खुदा उनके कलाम में से पढ़ा कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो। थोड़ी देर में घड़ी में डेट्स तब्दील हो जाएगी, कैलेंडर तब्दील हो जाएंगे, पुरानी चीजें जाती रहेंगी, सब नई हो जाएंगी। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि जब ये साल पुराना गुजरने वाला है तो हम पुराना खमीर अपने अंदर से निकाल दें। हम सारी बदकारी और हर तरह का गुनाह अपनी जिंदगी से निकालें, हर तरह की नापाकियां अपनी जिंदगी से निकालें। इस पुराने साल के लिए उन तमाम कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने इस 2008 में कोई गुनाह नहीं किया। कोई है ऐसा शख्स जिसने 2008 में कोई गुनाह नहीं किया, जिससे कोई खता नहीं हुई? ये वक्त है कि साल की सारी खताओं का, उन सारी कमजोरियों का, उन तमाम गुस्ताखियों का जो हमने जिंदा खुदा के हुजूर में की हैं और जो हमने लोगों के साथ की हैं, क्योंकि हम दुआ करते हैं कि जिस तरह हमने अपने कसूरवारों के कसूर माफ कर दिए, तू भी हमारे कसूर हमें माफ कर। ये वक्त है कि हम
اپنے تمام تر گناہوں سے معافی مانگے جو ہم نے خدا کے حضور کیے ہیں، تمام تر قصوروں سے معافی مانگے جو ہم نے انسانوں کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، ان تمام تر برائیوں سے، ان تمام تر ایسی عادتوں سے، گناہوں سے جو ہمیں یسوع سے دور جنہوں نے ہمیں رکھا ہے اس پورے سال میں۔ آج اس سال کے آخر میں ہم توبہ کریں اور نجات پائیں اور خدا کے حضور میں آ جائیں۔ اس سال جتنا وقت ہمیں تاریکی میں گزارا ہے، بائبل کہتی کہ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو چھوڑیں اور روشنی میں آ جائیں۔ صبح کا ستارہ نمودار ہونے والا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب پہلا افسیوں 5 باب کی 17 آیت میں ہم روشنی میں آئیں۔ اس سال کی یہ وقت ہے کہ ان تمام تر ناکامیوں کا، تمام تر شکست کا، تمام تر نا امیدیوں کا، تمام تر ان جنگوں کا جہاں پر ہم نے ابلیس سے مار کھائی ہے، ان جنگوں کو بھول کر ہم نئے طور سے اپنی لڑائی کو ابلیس کے خلاف شروع کریں اس نئے سال میں، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ہماری طاقت کو نیا بنا دیتا ہے۔ جہاں جہاں پر ابلیس سے آپ نے شکست کھائی ہے اپنی مسیحی زندگی میں، اپنے مسیحی چال چلن میں، یہ وقت ہے کہ وہاں پر جہاں پر آپ کی شکست ہوئی ہے اس شکست کو بھول کر آپ فتح مندی کی طرف قدم بڑھائیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی شکست کو بھول کر ہم نئے سال میں فتح مندی کی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ نیا سال، یہ وقت ہے کہ ان تمام تر خاندانی اور کاروباری مشکلات کا جو ہم نے سامنا کیا ہے، جو ہماری جاب کی پرابلم تھی، جو ہماری فیملی کی پرابلم تھی، ان ساری چیزوں کو ہم خداوند ایک پرانے لباس کی طرح اتار دیں اور نئے سال میں ہم پورے امید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے جوش کے ساتھ، نئی روحانی طاقت کے ساتھ یسوع مسیح کے سنگ روح القدس کی اس رہنمائی میں آگے چلے جائیں، تاکہ فتح سے ہم کنار ہوں، تاکہ ہماری ساری نا امیدیاں چلی جائیں، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند کی خوشنودی اپنے بندے کی اقبال مندی میں ہے، وہ ہمیں ترقی دینا چاہتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تمام تر ان پیسوں کے مسائل کا، فائنینشل پرابلمز کا، مالی حالات کا، جہاں پر بھی ہم نے قرض لیا ہے یا ہمیں نقصان ہوا ہے، ان ساری چیزوں کو اس وقت یہیں پر چھوڑ کر نئے سال میں جب ہم قدم رکھیں تو خود ہم کہیں کہ یہوہ یری مجھے مہیا کرے گا، وہ الشدائی ہے، وہ میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہ یہوہ شامہ ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ رہے گا، وہ یہوہ روحی ہے، وہ میرا چوپان ہے، وہ یہوہ رافع ہے، میرا شافی ہے۔ یہ سال ہے کہ اپنی اس پرانے سال کی ساری بیماریوں سے شفا پانے کا یہ وقت ہے، کیونکہ اب نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ تمام تر ان افسوس والے واقعات کو ہم خوشی میں تبدیل کریں۔ شاید آج بہت سے لوگ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے آج وہ خدا ان کے پاس چلے گئے، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ جو شاید گزشتہ سال زندہ تھے اس سال زندہ نہیں ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان کی موت کو یاد کر کے یہ بھی یاد کریں کہ شاید اگلے سال خداوند مجھے بلا لے، اس سے پہلے کہ خداوند مجھے بلا لے، میں توبہ کروں، نجات پاؤں، میں خدا کے کام کروں، اور میں یہ امید اور یقین کروں کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں خداوند کے حضور میں جاؤں گا۔ یہ وقت ہے کہ ہم شکر گزاری کریں ان تمام تر چیزوں کی جو خداوند نے ہمیں سن 2008 میں مہیا کی ہیں۔ زندگی کی شکر گزاری، اچھا کھانے اور اچھا پہننے کی شکر گزاری، تمام تر موت کے خطرات سے نکالنے کی شکر گزاری۔ کہاں کہاں خدا نے اس پورے سال میں آپ کی مدد نہیں کی، کہاں کہاں خدا نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کو نوکریاں دی ہیں، آپ کو ویزے مہیا کیے ہیں، آپ کے خاندانوں میں معجزات